اپنی بیوی کو اگنور کر کے، اپنی بیوی سے دور رہ کر، اس کو نیچا دکھا کر، اس چیز کو جو ہے نا یہ مرد اپنی مردانگی سمجھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے سامنے باقاعدہ سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی میں کتنا بڑا مرد نظر آ رہا ہوں کہ میں بیوی سے دور بھی رہتا ہوں، بات چیت بھی نہیں کرتا اور ڈٹ کے اس کو اگنور کرتا ہوں۔ السلام علیکم میری سادہ دل ویورز، کیسی ہیں آپ؟ آج اتنی شدت کی گرمی تھی، اتنی شدت کی کہ میرا دل کر ہی نہیں رہا تھا کہ میں کچھ کھاؤں۔ میں نے سمپل سے اپنے لیے اچار نکالا، چٹنی تھی تھوڑی سی اور پراٹھا وغیرہ بنا اور لسی اور سلاد کے ساتھ، یعنی میں نے پراٹھا تو آدھا ہی کھایا اور میں نے جو ہے نا سلاد ڈٹ کے کھایا، لسی، سلاد، اچار وغیرہ ساری چیزیں۔ سخت گرمی میں جب آپ کا کھانے کا کچھ دل نہ کرے نا، بس ایک گلاس لسی کا بھرا ہوا لیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی روٹی بنائیں، چٹنی، اچار، سلاد لے لیں اور ایک ایک گٹ سے بھر کے ساتھ میں لسی کا پیتے جائیں، مزہ آ جائے گا۔ گرمی کی وجہ سے بچوں کو بھی بھوک نہیں لگ رہی تھی، سو بچوں کے لیے میں نے میکرونی وغیرہ بنا لی۔ ہاں شام کو موسم کافی بہتر ہو گیا تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ شام کو میں نے گوبھی گوشت بنا لیا اور یقین کریں بڑا ہی سواد آیا، گوبھی گوشت میرا فیوریٹ ہے۔ اچھا آج جو میں آپ کو ایک اسٹوری بتانے جا رہی ہوں نا، یہ بالکل حقیقت پر مبنی اسٹوری ہے اور یہ مجھے کسی نے بتائی نہیں ہے بلکہ میرے سامنے کی اسٹوری ہے، میں نے خود دیکھا ہے یہ سب کچھ۔ تو عموماً اچھا دنیا میں سب مرد ایسے نہیں ہوتے، آپ مجھے جج مت کرنے لگ جائیے گا، دنیا میں سب مرد ایسے نہیں ہوتے جیسے کہ میں بتا رہی ہوں، بہت زیادہ اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے ہسبینڈ ہیں، بہت سمجھدار ہیں اور بہت ہی خوش مزاج قسم کے انسان ہیں، بیوی کی عزت رسپیکٹ کرنا سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے داماد بھی ایسے ہی ہیں اور بہت سارے میرے اپنے بھائی ایسے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو لیکن سب مرد ایسے نہیں ہوتے، لیکن کافی ساری میجورٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے عورت پوری زندگی ایک اذیت کا شکار رہتی ہے۔ تو میں ان مردوں کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا جن صاحب کی میں بات کر رہی ہوں نا، ان کا میں فرضی نام رکھ لیتی ہوں سلامت صاحب، تاکہ آپ کو اسٹوری سمجھانے میں آسانی رہے۔ اچھا سلامت صاحب پنجاب کے کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اور وہ جاب کرتے تھے کراچی میں۔ کراچی میں کسی بہت بڑے بنگلو پر وہ گارڈ کی ڈیوٹی دیتے تھے، چوکی دار یا گارڈ وغیرہ کی ڈیوٹی تھی۔ اچھا جس بنگلو میں وہ گارڈ کی ڈیوٹی دیتے تھے نا، وہ بنگلو والے ماشاءاللہ صحیح خاندانی لوگ تھے، امیر کبیر۔ اچھا خاندانی اصلی خاندانی بندے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو حقارت سے بات نہیں کرتا بلکہ اپنے ملازمین سے بھی طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو ان کے جو بچے تھے نا، انہوں نے اپنے بچوں کو منع کیا ہوا تھا، وہ جو بڑے صاحب تھے جہاں پر وہ جاب کرتے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو منع کیا ہوا تھا کہ کسی کو بھی بدتمیزی اور بد تہذیبی سے نہیں پکارنا۔ تو وہ جو ہے نا بڑی عزت احترام سے ان کو کہتے تھے چاچا جی گیٹ کھول دیں، چاچا جی دروازہ بند کر دیں، چاچا جی آج ہم یہ کھانا کھا رہے تھے تو ہم نے سوچا آپ کے لیے بھی لے آئیں۔ تو وہ ان کو بڑی رسپیکٹ، عزت اور احترام دیتے تھے۔ یہ تو ان خاندانی بچوں کی تربیت تھی نا کہ جو سوچتے تھے کہ ہمیں نے ان سے عزت اور احترام سے بات کریں کیونکہ ہم سے عمر میں بڑے ہیں۔ اور صرف ان سے ہی نہیں، باقی بھی جتنے ملازمین تھے جو ان کے گھر میں کام کرتے تھے، فرض کرو اگر بڑی عمر کی خاتون کام کر رہی ہے تو ان کو طریقے سے پکارنا، عزت احترام سے پکارنا۔ اور پھر وہ بچے یہ بھی سوچتے تھے کہ ہم نے باہر کھانا کھایا ہے تو چلیں چاچا جی کے لیے آج کھانا لے لیں، آج گھر میں جو اچھا بنا ہے چاچا جی کو بھی وہی کھانا دیا جائے، کیونکہ یہ بیچارے جو ہے نا اپنے پردیس میں بیٹھے ہیں، بیوی بچوں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو عزت احترام رسپیکٹ دیں تاکہ اکیلا پن فیل نہ کریں۔ اور سلامت صاحب ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں غیروں کی عزت تو راس آتی تھی لیکن اپنوں کی دی ہوئی عزت راس نہیں آتی تھی۔ وہ جناب اتنے کوئی فن خوان بن چکے تھے کہ جب گاؤں جاتے، سالہ سال بعد گاؤں جاتے، نہ بیوی کے حقوق انہوں نے سلامت صاحب نے پورے کرنے ہیں، نہ باپ ہونے کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ تو جب بھی گاؤں جاتے فن خوان بن کر لوگوں کو بتاتے جی میں جہاں پر رہ رہا ہوں وہ مجھے چاچا جی کہتے نہیں تھکتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ عزت اور احترام تو بیوی بھی کرتی ہے، لیکن ایک وقت آیا ایک بیوی نے جو ہے نا، اب میں آپ کو بتاؤں بیوی نے کیا کیا۔ بیوی نے گاؤں میں رہتے ہوئے دایا گیری کا کام کیا، پوری زندگی دایا گیری کا کام کیا اور اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی اکیلے میں تربیت کی۔ ان کو اسکول کی تعلیم دلوائی، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائی، جس طرح سے جتنا وہ کر سکتی تھی، جتنا بیچاری ایک ان پڑھ عورت کر سکتی ہے انہوں نے اس حد تک کی اور اکیلے تربیت کی۔ اور جو شوہر صاحب ہیں وہ تو سال ہا
سال جناب نہیں آتے تھے کہ میں آتا ہوں تو میری بیوی مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہے، ظاہر ہے لڑتی جھگڑتی تھی یا آرام سے کہتی تھی، ان کی بیوی کہتی تو تھی نا کہ کم از کم آپ آ جایا کریں، خرچہ پانی وغیرہ بھیجا کریں۔ وہ جناب جب چند سالوں بعد آتے تھے وہ جو تھوڑا بہت خرچہ پانی دیتے تھے سو دیتے تھے، ان کو تو بیوی بچوں کا سکھ راس ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اسی فن خانی میں تھے کہ اتنے امیر اور دولت مند لوگوں کے بچے مجھے چاچا جی کہہ کر پکارتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ خاندانی بچے ہیں، ان کی تربیت میں یہ چیز شامل ہے کہ عزت اور احترام سے پکارنا ہے ہم نے بڑوں کو۔ خیر جوانی سے لے کر بڑھاپے کا وقت آ گیا اور سلامت صاحب وہیں پر ہی ان کے گھر میں جاب کرتے رہے، اور ان کے جس گھر میں جاب کر رہے تھے ان کے بچے اور وہ جو ان کے بچوں کے والدین تھے وہ بڑے عزت احترام سے بات کرتے تھے کہ بیچارہ اکیلا شخص ہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا جب ایک انسان بہت بوڑھا نہیں ہو جاتا تو ان کو اٹیک آیا فالج کا۔ اب ظاہر ہے جب فالج کا اٹیک آتا ہے تو جو بچے آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں وہ آپ کا خون نہیں ہے، تو وہ آپ کے سگے رشتے نہیں ہیں، وہ اپنے خاندانی وقار کی وجہ سے آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، لیکن آپ کو فالج کا اٹیک آئے تو آپ کا پیشاب پخانہ صاف نہیں کریں گے، آپ کو نہیں نہلائیں گے دھلائیں گے۔ وہ پڑھے لکھے آفیسز میں اپنے آفیسز کو سنبھالنے والے بچے وہ تو یہ نہیں کریں گے۔ اینی ویز ایک وقت جب ان کو آیا فالج کا اٹیک تو وہ آ گئے گاؤں میں آنے کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے اور بہو ہیں انہوں نے ان کی خدمت کی مرتے دم تک۔ اچھا گاؤں کی کچھ جاہل قسم کی جو عورتیں تھیں نا وہ کہتی تھیں کہ ابھی بھی وقت ہے معافی مانگ لو اپنے شوہر سے، اس کی بیوی سے کہتی تھی ابھی بھی وقت ہے معافی مانگ لو اپنے شوہر سے، تو وہ لاپرواہی سے گردن جھٹک دیتی تھی۔ جب میں نے سنا تو میں نے کہا کہ کس قسم کی معافی تو اس شخص کو مانگنی چاہیے، اس کی زبان تو کام کر رہی ہے نا، فالج کا اٹیک آئے بادشاہت کر رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، اس کو معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے پوری زندگی تمہارے حقوق کی حق تلفی کی، تمہارے ساتھ وقت نہیں گزارا، میں چاہتا تو اتنے اچھے لوگوں کے گھروں میں نوکری کر رہا تھا، میں سال میں 2-3 بار چھٹی لے کر گھر آتا، بچوں سے پیار محبت سے بات کرتا، بیوی کے حقوق پورے کرتا، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ میں اکڑ اور فن خانی میں رہا پوری زندگی۔ تو معافی تو اس شخص کو مانگنی چاہیے جو بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے اور اس کی بیوی نے جن بچوں کی تربیت کی اس بڑا بیٹا اور بہو اس کی خدمت کر رہے تھے۔ دیکھیے جی میرا خیال ہے کہ جب انسان بستر مرگ پر پڑا ہونا، بے شک وہ بیوی ہو یا شوہر ہو، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم بستر مرگ پر پڑے ہیں، ہماری کیا حالت ہے، ہم چل پھر نہیں سکتے، تو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لینی چاہیے، شوہر کو بیوی سے، بیوی سے کو شوہر سے، کہ اگر کوئی غلطی سے خطا ہو گئی ہو یا جان بوجھ کر جو میں نے تمہارے ساتھ جو ہے نا تمہاری حق تلفی کی ہے، تمہارے حقوق کی حق تلفی کی ہے، تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گی یا تم مجھے معاف کر دو گے تو جو ہے نا میری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اب تو سلامت صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے، کسی کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور کوئی نیک بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ کون بخشا گیا کون نہیں بخشا گیا، لیکن یہ ایک آنکھوں دیکھی بات تھی، اور مجھے یہ بہت زیادتی محسوس ہوتی تھی ایک عورت کے ساتھ کہ جس کا شوہر 5-5 6-6 سال بعد گھر واپس آئے اور وہ عورت اکیلی تربیت کر رہی ہو۔ اوکے جی، یہ تو تھی میری آنکھوں دیکھی ایک سچی داستان جو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں، کیونکہ ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے کردار ہوتے ہیں، یقیناً آپ کے آس پاس بھی ہوں گے، اور بہت سارے کردار ایسے ہوتے ہیں جو بہت مثالی اور بڑے خوبصورت کردار ہوتے ہیں۔ اچھا جی اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف، تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ینگ لیڈی آخر کر کیا رہی ہے، کبھی میکرونی گرا رہی ہے، کبھی چنے کی دال صحیح سے باؤل کے اندر نہیں ڈال پاتی، تو ایکچوئل بات یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور میں شوٹ کر رہی ہوں، اور ایک ہاتھ سے میں سارا کا سارا کوکنگ کا پروسیس ساتھ ساتھ کر رہی ہوں، تو اسی لیے کبھی چنے کی دال کے 1-2 دانے گر جاتے ہیں، کبھی میکرونی گر جاتی ہے، تو میں اسٹینڈ نہیں پکڑ پا رہی، اسٹینڈ کے اوپر موبائل نہیں لگا پا رہی، کیونکہ بار بار وہ جو میری چھوٹی والی ہماری ایرا ہے نا وہ اسٹینڈ کھینچ لیتی ہے، تو میں فون کو ہاتھ میں پکڑ کر شوٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ کوکنگ کر رہی ہوں، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے میں فون رکھ کر دونوں ہاتھوں سے پھر اپنا پروسیس شروع کر دیتی ہوں۔ لیں جی شامی کباب بھی ریڈی ہو گئے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔